بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹ گیا دن کا قرار اور راتوں کا سکون، جب سے ہمارے ہاتھ آیا ہے یہ موبائل فون۔ کبھی ہم بھی تھے صدق و وفا کے پاسباں، جھوٹ کبھی نہ تھا اس قدر آساں۔ اب تو لاہور ہو کر بتاتے ہیں ملتان، چکر بازیوں نے کر دیا ہے ہمیں ملعون، جب سے ہمارے ہاتھ آیا ہے یہ موبائل فون۔ معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ٹیکنالوجی بذات ہی بری اور بد نہیں ہوتی۔ ٹیکنالوجی کے یوز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کا استعمال پازیٹیو کیا جائے تو اس سے فوائد کثیرہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس کا استعمال منفی کیا جائے تو بہت سے نقصانات کا خدشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں ایک چھری ہوتی ہے، اس چھری کے ساتھ سبزی کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، فروٹ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اسی چھری کا اگر نیگیٹو یوز کیا جائے تو یہ چھری انسان کے گلے کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ بعین ہی موبائل فون ہے جس کے بہت زیادہ فوائد موجود ہیں۔ اس موبائل فون کے ذریعے انسان تبلیغ کا کام بھی کر سکتا ہے، دین کی اشاعت کا بھی کام کر سکتا ہے، تحقیق کا کام بھی کر سکتا ہے، تعلیم کا کام بھی کر سکتا ہے، اور آپس میں رشتہ داری کے تعلقات، دوست و احباب کے تعلقات کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح اس کے نقصانات، فوائد دونوں چیزیں موجود ہیں، اسی طرح تمام ٹیکنالوجیز کے نقصانات اور فوائد موجود ہیں۔ موبائل فون کے جہاں پر فوائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں، جن میں سے چند آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ موبائل فون کے غلط استعمال سے ہمارے معاشرے میں حادثات کے اندر، ایکسیڈنٹس کے اندر روز بروز بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ بائک کو ڈرائیو کرتے ہوئے، کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے یا دیگر گاڑیوں کو ڈرائیو کرتے ہوئے جب موبائل فون کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے انسانی جان کو انتہائی خطرہ لاحق ہوتا ہے، جس سے بچنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سے میرے بھائی نوجوان وہ اس موبائل فون کے ذریعے گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے ٹک ٹاک بناتے ہیں، جس سے بہت سے حادثات سامنے آئے ہیں۔ کچھ دن قبل کچھ دوست کار میں بیٹھے تھے، موٹر وے پہ کار جا رہی ہے، 100 سے زیادہ سپیڈ ہے، اور وہ اندر ٹیپ کو چلا کر، موسیقی کو، میوزک کو لگا کر ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ نتیجتاً ایک خطرناک حادثے سے دوچار ہو کر ان میں سے 3 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ابھی کل کی بات ہے، کل بروز پیر ایک معروف ٹک ٹاکر ندیم نانی والا، اس کے
دوست نے اسے کہا کہ اگر آپ ٹرین کی چھت پر کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بنائیں گے تو میں آپ کو آئی فون گفٹ کروں گا۔ اس نے کیا کیا، ٹرین کی پٹری پہ گیا اور جب ٹرین آنے والی تھی وہ پٹری کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ ٹرین کو چلانے والے نے دور سے دیکھا کہ آگے کوئی نوجوان ہے، شاید وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، خود سوزی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ٹرین کو روک لیا۔ وہ نوجوان سائڈ پہ ہو کر ٹرین کے اوپر چڑھا اور اس نے ٹک ٹاک بنائی۔ اگر ٹرین چلانے والا وہ ٹرین کو نہ روکتا تو اس ندیم نانی والا اس کی جان کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اور اگر اس وقت جب وہ ٹرین کی چھت پر کھڑے ہو کر ٹک ٹاک بنا رہا تھا ٹرین کو چلا دیا جاتا تو پھر اس کی جان کا ذمہ دار کون تھا؟ یاد رکھیں، یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس طرح دیگر چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اگر اس جان اور زندگی کا غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بھی سوال ہوگا جس کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ اسی طرح موبائل فون کا جو دوسرا غلط استعمال ہے وہ جھوٹ میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ موبائل فون پہ کال آتی ہے، کہاں پہ ہو تو اس موبائل فون پہ اس جگہ کا کہہ دیا جاتا ہے جس جگہ پر وہ انسان موجود نہیں ہوتا، اور یہ موبائل پر جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول کر اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو توڑ رہے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ دیگر جہاں پر ہم جھوٹ بولتے ہیں تمام جھوٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے آغاز کریں کہ آج کے بعد کبھی بھی ہم موبائل فون پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور تیسرا اس کا استعمال جو کہ منفی اور نیگیٹو ہے کہ اس موبائل فون کے ذریعے بد اخلاقی، بد زبانی، لوز گفتگو اور ایسا انداز تکلم جو کہ انسان کو زیب نہیں دیتا وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ ہم نے نازیبا گفتگو، بد اخلاقی اور ایسے کلمات جو کہ بازاری اور گھٹیا ہوں ہم نے انہیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ایسے کلمات، ایسے جملے، ایسا انداز تکلم جو کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دے، جس سے عزت انسان، عزت مسلمان وہ مجروح ہو جائے، یہ کسی انسان یا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مجھے یاد آئے ایک انتہائی پارسا انسان، نیک تینت، نیک سیرت، حضرت حاتم الاصم رحمہ اللہ تعالی۔ ایک عورت حضرت حاتم الاصم رحمہ اللہ کے پاس استفسار کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور جب اس نے سوال کیا تو دوران سوال اس کی ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ۔ اب جب انسان مجلس میں بیٹھا ہو، کچھ افراد ہوں اور خصوصاً جہاں پر کوئی بڑے آدمی موجود ہوں
علم و عمل کے اعتبار سے وہاں پر انسان کو کچھ خفت محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا کہ آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو گئی، تو اب وہ عورت شرمندگی محسوس کر رہی ہے، خفت محسوس کر رہی ہے۔ لیکن حضرت حاتم الاصم رحمہ اللہ تعالی وہ اپنا انداز ایسا بناتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس عورت کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آگے کان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس عورت سے کہ آپ نے کیا سوال کیا ہے، اونچی بولو ذرا تاکہ مجھے سنائی دے۔ یہ انداز بنایا انہوں نے اس لیے تاکہ عورت یہ سمجھے کہ جو میری ہوا آواز کے ساتھ خارج ہوئی ہے یہ حضرت حاتم الاصم کو پتہ نہیں چلا۔ یہ حضرت حاتم الاصم نے اس عورت کی عزت نفس کا اتنا بڑا خیال رکھا، اور اسی لیے انہیں الاصم کہا جاتا ہے۔ الاصم کا معنی بہرا، کم سنتا ہو، جس کو اونچی آواز سے سنتا ہو۔ حالانکہ ان کو سنتا مکمل درست تھا، لیکن ایک عورت کی عزت نفس کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو وقتی طور پر الاصم بہرا بنا لیا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جب تک وہ عورت حیات رہی، زندہ رہی، حضرت حاتم الاصم نے اپنے اسی انداز کو پروان چڑھایا کہ جب بھی کس سے بات کرتے تو اسے کہتے کہ آپ اونچی آواز کے ساتھ بات کرو تاکہ مجھے سنائی دے، اس لیے کہ کہیں بعد میں بھی عورت کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ مجھے سنتا تو ٹھیک ہے، صرف اس عورت کے لیے میں نے کیا تھا۔ پوری زندگی اس عورت کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے آپ نے وہی انداز اختیار کیا تاکہ اس عورت کی، خاتون کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اسی طرح موبائل فون کے غلط استعمال والدین کی نافرمانی کا سبب بن رہا ہے۔ گھر میں اولاد، بیٹا بیٹی موبائل فون پر لگے ہوتے ہیں، والدہ آواز دیتی ہے، والدہ کی آواز کو سننے کے باوجود ایسا کر دیا جاتا ہے کہ سنا ہی نہیں، اور کبھی والدہ کی بات کا جواب زیبا اور غلط الفاظ سے دے دیا جاتا ہے، اور کبھی باپ آواز دیتا ہے تو بیٹا باپ کی آواز کو بھی نہیں سنتا، اس لیے کہ وہ موبائل میں مصروف ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں، متعدد بار جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اپنی توحید کا ذکر کیا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور بار بار قرآن کریم نے کہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور مجھے تابش کا شعر یاد آیا کہ تابش نے کہا تھا، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش، ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ پانچواں اور آخری اس موبائل فون کا جو غلط استعمال ہوتا ہے وہ اس انداز سے کہ ہم بہت سا وقت اس موبائل فون کو دے دیتے ہیں، اپنا وقت جو کہ انسان کا بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اس کی نہ قدری کرتے ہوئے موبائل فون میں وہ وقت صرف کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے،
ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسرا فراغت کا وقت ہے۔ ہم فراغت کے وقت کو گزارنے کے لیے اس کا نیگیٹو استعمال کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی ہم عمل کریں گے قیامت کے دن اسی عمل کی ہمیں جزا اور سزا ملنی ہے۔ قرآن کریم 21ویں پارے میں سورۃ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ۔ حضرت لقمان کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت لقمان کہتے ہیں، بیٹے کہ اگر نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، اور وہ نیکی یا بدی پہاڑوں میں چھپ کر، چٹانوں میں چھپ کر کی ہو، آسمان کی بلندیوں میں جا کر کی ہو، یا زمین کی تہوں میں جا کر کی ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن انسان کی وہ نیکی ہو یا بدی ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ اور ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب صحت کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو پھر ہمیں احساس ہو کہ صحت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحت کی نعمت کی قدر جاننے کے لیے الائیڈ ہاسپٹل، سول ہاسپٹل، وہاں جا کر دیکھیں کتنے ہی لوگ اس صحت کی نعمت کا سوال وہاں پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیکنالوجی کے درست استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔